अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों और नाकिस हुकूमती मनसूबाबंदी से पैदा होने वाली एक शदीद कौमी आजमाइश से गुजर रहा है, जहां मुल्क के दो बड़े सूबों पंजाब और पुख्तूनख्वा शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। सूबा सिंध को आने वाले दिनों में बड़े सैलाब का सामना करना पड़ेगा। एक जानिब जनूबी पंजाब के अजला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, जंग और ननकाना साहब समेत दरिया चनाब, रावी और सतलुज के किनारे आबाद लाखों अफराद पानी में जो है वो डूब चुके हैं उनके घर, और वो खुद बेघर हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब पुख्तूनख्वा के ज़िला बुनीर, मालाकंड और स्वात जैसे पहाड़ी इलाके नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से काफ़ी और शदीद मुतासर हो रहे हैं। पंजाब में दरिया चनाब में हेड तरीमू और हेड मोहम्मद वाला पर तकरीबन 8 लाख क्यूसेक तक के बड़े सैलाबी रेले गुजरे हैं, जिसके बायस हज़ारों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और बावलपुर जो हैं वो मकामी बंद टूटने से वहाँ तबाही की शिद्दत में इजाफा देखने में आया, जिसके बाद ना सिर्फ ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हुए बल्कि सैकड़ों एकड़ ज़री ज़मीन भी मुतासर हुई। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मुतासर इलाकों में इमदादी रसाई सुस्त, नाकाफ़ी और कई जगहों पर जो है वो ना होने के बराबर है, जिस पर मकामी लोग जो हैं वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं। यही सूरत हाल पुख्तूनख्वा में बुनीर, पीर बाबा और मालाकंड में भी देखी जा रही है, जहाँ शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी ने मकामी आबादी को इंतहाई ख़तरे में डाल दिया है। DC बुनीर के मुताबिक मरकज़ी बाज़ार और सड़क की सतह तक पानी पहुँच चुका है, जबकि मकामी अफराद को मसाजिद के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए जा रहे हैं। सड़कों और ज़री ज़मीनों को नुकसान पहुँचा है और कई राब्ते जो हैं राब्ता सड़कें वो बंद हो चुकी हैं। सैलाब से होने वाली तबाही के इस पूरे तनाजुर में एक और तशवीशनाक पहलू जो है वो हुकूमती मनसूबाबंदी और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरिया किनारे गैर कानूनी कमर्शल तामीरात के खिलाफ NOCs मनसूख करना तो पड़े, लेकिन इसी हुकूमत ने ये NOCs जारी कैसे किए, ये बड़ा सवाल है। अब वाज़े ये होता है कि मुतल्लिका इदारे बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अब तमाम तामीराती NOCs को मनसूख करके नए कवायद के तहत दोबारा जारी करने का फैसला हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इक़दामात बरवक्त कर लिए जाते तो क्या आज इतनी बड़ी तबाही से बचा नहीं जा सकता था। दूसरी जानिब NDMA ने 30 सितंबर तक मुल्क भर में बारिशों के तसलसल और सैलाब के खतरे के पेश नज़र मजीद अलर्ट्स जारी किए हैं। एतराफ़ ये किया गया है कि मुल्क भर में हज़ारों मकानात तबाह और मवेशी हलाक हुए हैं, लाखों अफराद जो है बेघर हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अब तक 880 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 24 लाख से ज़्यादा अफराद सिर्फ पंजाब में मुतासर हुए। ऐसे में मुल्क में इस वक्त एक बार फिर नए डैम्स बनाने की भी बहस चल पड़ी है। इस बहस को मजीद तक़वियत उस वक्त मिली जब गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म आसिफ ने सैलाब की तबाही से बचाव के लिए डैम्स बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद वज़ीर आला KP गंडापुर ने कालाबाग डैम बनाने की हिमायत की। उनके बकौल सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर की काला बाग डैम बनाने की हिमायत करते हुए तमाम सूबों को मुश्तरका एक्शन प्लान बनाने की तजवीज़ दी, जबकि पीपल्स पार्टी ANP और JUI ने कालाबाग डैम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ANP के सरबराह एमल वली के बकौल एक बयान में दावा किया गया कि कालाबाग डैम सैलाबों का कोई हल नहीं। JUI पुख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दिया। पीपल्स पार्टी के हमायूं खान ने कालाबाग डैम को मुर्दा घोड़ा कहा है जो कभी जिंदा नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर और कौल अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इन तमाम मामलों पर नाज़रीन बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर एक फायरी स्पीच आपकी, बिल्कुल क्रीज से बाहर निकल कर आप खेले। माफिया को जिस तरह कल आपने चैलेंज किया, ऐसे लग रहा था कि आपको अवाम का दुख तो है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं। क्या ये जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में तबाही देखी वो फ्रस्ट्रेशन थी या कोई और वजह थी आपकी तकरीर की?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، میں اس میں دو وجوہات ہیں سر. ایک تو جو میں نے پچھلے 6-7 روز میں جو ذاتی طور پہ جو چیزیں وٹنس کی ہیں، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے ذاتی طور پہ بھی اور سب کو، آپ کو بھی، سب کو یہ چیز یہ ڈسٹرب کر رہی ہے فار اے ویری لانگ ٹائم، کہ ہمارے یہاں پہ جو شہروں کا، رورل ایریاز کا جو ایک ہوتا ہے نا، ایک سیمبلنس آف ڈسپلن ہوتا ہے کہ بھئی یہ سڑک ہے اور اس سڑک سے اتنا دور جو ہے مکانات ہوں گے، یہ واٹر وے ہے، اس کے مکانات یہاں سے اتنے دور ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ڈسپلن جو ہے کولیپس کر گیا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے 5-6-7-8 سال میں، بلکہ 12-13 سال میں یہ 2-3 دفعہ ہمارے یہاں پہ جو فلڈز آئے ہیں ناردرن ایریا میں بھی، سوات میں بھی، تو آپ نے وٹنس کی ہوں گے کہ پورے ہوٹل جو ہے وہ دریا برد ہو گئے. بالکل بالکل ڈیمالش ہو گئے اور وہ دریا کے پانی کے ساتھ ہی ہو گئے. یہی صورتحال تھی. بالکل. لیکن جو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ باوجود ان ایکسپیرینسز کے کہ فطرت جو ہے، قدرت جو ہے، نیچر جو ہے، وہ ہمیں وارن کر رہی ہے، بار بار وارن کر رہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اسی طرح کیلس ہیں، اسی طرح لاپرواہ ہیں، اسی طرح ہمارے اعصاب کے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی چیز طاری ہوئی ہے کہ ہمیں یہ وارننگز جو ہیں وہ بادر ہی نہیں کر رہی. اور کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کو اور سندھ کو جو ہے سلامتی میں رکھے، بلوچستان کو سلامتی میں رکھے. اور وہ اٹس اے ٹیریبل جگہ پانی جو جا رہا ہے، اور ابھی بھی جو ہے آپ کو کلیئرنس نہیں ملی، ابھی بھی جو ہے انڈیا کی طرف سے، پہاڑوں سے، مشرقی پنجاب سے اور جموں اور کشمیر سے جو ہے پانی کی آنے کی جو ہے نا کوئی آپ کو کلیئرنس نہیں ملی کہ اب پانی نہیں آئے گا. پانی ابھی بھی وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں کیچمنٹ ایریے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ سینکڑوں کے حساب سے لاشیں جو ہے بہ کے آئی ہیں چناب کے اندر اور توی کے اندر اور نالوں کے اندر جو ہے سیالکوٹ میں، کیونکہ یہ سارے نالے جو ہیں اور 2 بڑے دریا راوی اور چناب سیالکوٹ میں انٹر ہوتے ہیں. جو نالے ہیں، بڑے جو برساتی نالے ہیں، وہ they were roaring actually، اتنا زیادہ پانی تھا ان کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. and they are دو نالے تو they are 10 minutes walk from my house، اور ایک نالا ذرا دور ہے، وہ شہر کے اندر سے گزرتا ہے. انہوں نے کوئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور کل آپ کی سپیچ کا کرکس بھی یہی تھا کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، اور مطلب آپ اگر آپ بات کر رہے تھے پاورفل ایلیٹ اور پولیٹیکل کلاس کی کہ آئیں اور منیمم بیر ایجنڈے پر ایگری کر لیں، مطلب آپ بطور وزیر دفاع نہیں بول رہے تھے، بطور ایک پاکستانی سیاستدان بول رہے تھے جس کو عوام کا ایک درد ہے. لیکن حنیف عباسی صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے ریفرنگ ٹو جو آپ نے کل کہا کہ 40 سالوں سے وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں، تو اگر سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو کوئی قصور تو آپ کا بھی ہوگا، تو پھر سسٹم سے آپ باہر ہی نکل جائیں. was he referring to your statement؟ نہیں، دیکھیں میں اس سٹیٹمنٹ پہ کمنٹ نہیں کروں گا. ہر شخص کا اختلاف کا بھی حق ہے اور اپنا اوپینین جو ہے کیری کرنے کا بھی حق ہے. میں بالکل اس سسٹم کا جو ہے وہ حصہ ہوں. پچھلے تقریباً 35 سال تو ہو گئے. بالکل اس سسٹم کا حق ہوں، اور میں جانتا ہوں اس سسٹم میں کہاں پٹ فالز ہیں، کہاں پہ ضرورتیں ہیں ان کو اس کو امپروو کرنے کی، کہاں اس سسٹم کو آلٹر کرنا چاہیے. پرپیچویٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا، آلٹر کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. کلائمیٹ چینج از اے فینومینا جو اٹس دیئر، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ وی کینٹ وش اٹ اوے، اٹ از دیئر اینڈ اٹ ول اسٹے دیئر. اور اس کا جو مقابلہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. تو ریئلائزیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کل کے جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں ایک ریئلائزیشن کا عنصر تھا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں
بہرحال میں کوئی ان کمنٹس کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا. I stand by my comments and I think I said the right thing. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب چلیں اس کمنٹس میں نہیں جاتے کیونکہ ٹاپک اور بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. زیڈ کے بی کی کل آپ نے بات کی کہ جی دے پلیڈ ہیوک, مطلب یہ ایک ایسی قسم کی سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن انہوں نے وہاں پر کی, اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ 70-80 کروڑ دے کر ایوانوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا رستہ تو آپ جیسے جینون پولیٹیکل ورکرز ہی روک سکتے ہیں, لیکن اب وقت آ گیا کہ آپ بھی شاید ان کا رستہ نہیں روک پا رہے. 70-80 کروڑ جس طرح میں نے پہلے کہا وہ خرید لیتے ہیں ٹکٹ. سو کون کہاں سے کس طرح سے انصاف لے؟ یہ ہمارے سسٹم کی ٹریجڈی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کا کوئی سیاستدانوں کو جو پولیٹیکل لیڈ ہے ہماری جو ہے ان کو اس قسم کے گیٹ کریشرز کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے, کوئی بند باندھنا چاہیے, یا جو لوگ بکتے ہیں ان کو بھی ان کے چہروں سے بھی نقاب اٹھانا چاہیے کہ جو لوگ ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں ان سوداگروں کو, ان کو سامنے لانا چاہیے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. اور اس میں آبویسلی نمبر 1 جو ہے پولیٹیکل جو لیڈ ہماری جو ہے جو نمائندے ہیں عوام کے, وہ تو 24 گھنٹے جو ہے اسکروٹنی میں ہونی چاہیے عوام کی جو ہے, اور یہ ان کا رستہ روکنا چاہیے. یہ ایکچولی اس قسم کی یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی, یہ اپنے آپ کو پالیٹکس میں لا کے اپنے آپ کو انسولیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کرٹیسزم سے یا کسی اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے آپ کو دیکھیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از سم تھنگ وچ جو میں نے بھی کل جو بھی باتیں کی ہیں, میرے پاس پورا ڈاکومنٹری اور شہر کا جو اس وقت سڑکیں جو ہے سب سے بڑا تو ثبوت وہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر یا 2 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں یا 5 سال میں یہ ان کا کیا حال ہوا ہے اور کب کنسٹرکشن ہوتا ہے. کنسٹرکشن جو ہے میرا خیال ہے سڑکوں کی کنسٹرکشن جو ہے 2022-23 میں جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہوئی تھی. اچھا ڈی سی نے لیٹر لکھا ہے 2022 مارچ میں یا فیبروری میں لیٹر لکھا ہے, اور اس کا جواب بھی کیا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جواب بھی آیا ہوا ہے. یہ ساری میرے پاس پوری کورسپونڈنس ہے, اگر آپ کہیں گے میں آپ کو بھی بھجوا دوں. کتابیں ہیں جس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں ایز اے ریپرزینٹیٹو آف سیالکوٹ جو ہے میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے and I'll pursue it. میں اس کا پیچھا کروں گا. بالکل آپ خالد صاحب پرسو کریں گے بالکل, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک پہنچ گئے, جو کہ شرمندگی کی بات ہے کہ جہاں سے ان کا احتساب ہونا ہے یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور اس میں مطلب زیڈ کے بی کے صاحب اوبویسلی بیوروکریسی بھی شامل ہے. آپ کے پاس پوری فائل موجود ہے, اور جب بھی آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو بیوروکریسی تو آگ بگولا ہو جاتی ہے. کہیں تو فل سٹاپ لیکن لگانا پڑے گا نا خالد صاحب. اب یہ جو سینیٹرز ہیں جو پیسے دے کر سینیٹر بنتے ہیں, آپ کی جماعت سے بھی بنتے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی بنتے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی بنتے ہیں, یہ بند تو آپ لوگوں کو باندھنا پڑے گا. دیکھیں عادل, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. میں کہوں گا اگر ہماری پارٹی میں کوئی اس قسم کی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے یا ہم نے انڈائریکٹلی اکاموڈیٹ کیا ہے, ڈائریکٹلی اکاموڈیٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ٹو کریٹ این ایگزامپل جو ہے ہم ٹھیک ہے سیاسی مسلطیں ہوتی ہیں, سیاسی جو بعض اوقات جو ہے وہ ساری دنیا میں جو اسٹیبلشڈ معاشرے جو ہیں ڈیموکریٹک معاشرے سو کالڈ, میں تو نہیں سمجھتا کہیں بھی ڈیموکریٹک معاشرہ ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پردے کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے, چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا سٹینڈرڈ جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, میں اب کیا بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ باتیں, ہماری بیوروکریسی جو ایک پرماننٹ گورنمنٹ ہے پچھلے 78 سال سے دوام تو ان کو ہے نا جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ سیاست سے حکومت سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ماضی میں آپ دیکھیں پریزیڈنٹ بھی پاکستان کے بن گئے اور بھی بڑا کچھ بن گئے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, نہیں تو یہ چیزیں سوسائٹیز جو ہیں سویلائزیشن جو ہیں دے wither away just because of these mistakes. یہ کمپاؤنڈ ہوتی جاتی ہیں مسٹیکس جو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہیں نہ کہیں تو ہمیں امینڈ کرنا پڑے گا, اپنا جو کورس جو ہے اس کی کریکشن کرنی. خالد صاحب, میں 2-3 دنوں سے آپ کی سٹیٹمنٹس فالو کر رہا ہوں. کورس کریکشن کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں. انکروچمنٹس ہیں واٹر ویز میں اور فلڈ کی سچویشن انہوں نے ورس کی ہے, جوائنٹ نیشنل رسپانس کی ضرورت ہے. یہ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, اور صرف ڈیوان پاور کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. اس میں ایک بڑا کردار خواجہ آصف صاحب سوسائٹیز کا ہے. راوی ایک بڑی مثال ہے. اب تو اعلان بھی ہو گیا ہے کہ 300 دن کے اندر اندر آپ ساری سوسائٹیز یہ ختم کر دیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سوسائٹیز والے بھی اسمبلی اور کابینہ تک پہنچ چکے ہیں. ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو بلا تفریق کرنی پڑے گی آپ کو. جو سوسائٹی ہیں جائز ہیں, بالکل وہ جائز, ان کو ایگزسٹ رہنا چاہیے. یا جو سوسائٹی ہیں کہیں بھی جو ہے ایک, چاہے وہ کے پی ہے, پنجاب ہے یا سندھ ہے, میرے نہیں خیال کہ یہ وبا جو ہے بلوچستان میں اتنی پہنچی ہوئی ہے. اگر وہ قانون کے مطابق قاعدے کے مطابق سوسائٹی نہیں بنی ہوئی تو ان سوسائٹیز کو جو ہے ڈسبینڈ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ قانون موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے, اس کے اوپر موجود ہے, لیکن لوگ وائلیٹ کرتے ہیں ان قوانین کو جو ہے, وہ ان قوانین کو جو ہے وہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل میں آپ کے حق میں وہ کرنا چاہیے اور بلا تفریق کرنا چاہیے, بلا کسی ہیلو حجت کے جو ہے ہمیں کرنا. خالد صاحب, میں آپ کی اجازت سے میں کھل کے بات کرنا چاہوں گا. علیم خان صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں, بڑا اچھا میرا ذاتی ان کے ساتھ تعلق ہے, لیکن اگر ان پر کوئی بات آتی ہے لیکن تو وہ آپ کے اتحادی ہیں. اس طرح کافی سارے سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ٹی وی چینلز تک کھولے ہوئے ہیں. اگر ان کی غلطی ہے, میں صرف علیم خان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر ایسی سوسائٹیز والے ہیں جنہوں نے چینلز کھولے ہوئے ہیں, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, ان پر ہاتھ آپ کیسے ڈالیں گے؟ اگر اسٹیٹ چاہے گی, اگر ول ہوگی اسٹیٹ کی, اور ویل ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ ول جو ہے. رائٹ, علیم خان صاحب نے اگلے دن خود اپنا سارا ایکسپلین کیا کیس جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو بھی, میں اس ایکسپلینیشن کو جو ہے بالکل بائی کرتا ہوں, اس کو بلیو کرتا ہوں. انہوں نے امیڈیٹلی جس دن یہ لاہور والا راوی کے کنارے, جو مجھے نہیں پتا ایکچولی پتا تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ سوسائٹی ہے بنی ہوئی, اور انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے, اور اچھی بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. باقی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, لوگوں نے ایکچولی جو ٹی وی چینل کھولے ہوئے ہیں نا, وہ بیسیکلی اپنے جو کاروبار میں جہاں بھی کوئی فلا ہوں گے یا جہاں بھی کاروبار میں ان کو ضرورت پڑے گی پروٹیکشن کی, تو کوئی میرے جیسا بندہ جو ہے اگر کرٹیسائز کرے گا تو اس کو پھر وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی کو, ہماری ساتھی کسی کو بٹھا کے یا کسی اور جرنلسٹ کو بٹھا کے گالیاں نکلوائیں گے, اور کیا کریں گے. یہی ہوگا نا. تو ٹی وی چینلز کو جو ہے ایک بلیک میلنگ کا ٹول بھی تو بن گیا. آپ کی باتیں تقاریر بلنٹ ہوتی ہیں, اور آپ اس وقت صرف اپنے حلقے کی نہیں پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا پارٹی یا کابینہ کے اندر تو کوئی مسئلہ آپ کے لیے پیدا نہیں ہو جائے گا؟ حنیف عباسی صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں, میری لیڈرشپ نے کبھی میرے 35 سال کے کیریئر کے اندر میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے, میرے دونوں لیڈر ہیں. میاں نواز شریف جو ہے قائد ہے میری شناخت ہے سیاست میں. میاں نواز شریف جو ہے, مجھے کبھی انہوں نے کسی چیز کے اوپر منع نہیں کیا. مجھے کوئی پارٹی کی طرف سے کبھی بیک لیش نہیں آئی, نہ شہباز شریف سے نہ نواز شریف سے. اور میں آپ کو بالکل, آپ خود ان سے ڈائریکٹ بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو ان سے پوچھ لیں کہ خواجہ اصل جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں. اگر ان کو ناگوار گزرے تو میرا ان کے ساتھ, دونوں بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے,
सारी उम्र का ताल्लुक है। खान साहब, वो जिस बॉन्डिंग की आप बात कर रहे हैं मैं खुद देख भी चुका हूं और पता नहीं, मुझे कभी भी नहीं मना किया, मैंने मना किया, बल्कि जब भी उन्होंने कोई बात की है तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफी कलमात ही जो है ना। और मैं पिछले 1.5-2 साल से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं ब्लंटली बात कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गया हमारी गवर्नमेंट को आए, मैंने कई मौकों में ब्लंटली बात की है, मुझे किसी क्वार्टर से इस पे कोई एतराज नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि अवाम से हमेशा जो है ना वो जो है अप्रिसिएशन ही मिली है, तो दुआएं मिली हैं। अब मैं आपको सियालकोट की बात बताता हूँ, कल से जो है वहां पे डेमोलिशन स्टार्ट हो गई है। वहां पे आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सियालकोट। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने खुद भी इस चीज की कॉग्निजेंस ली, इस चीज का जो है उन्होंने खुद भी अहाता किया। और वहां पे जो डेमोलिशन जो है इलीगल, जो इंक्रोचमेंट इज ऑलवेज इलीगल। कोई भी इस किस्म के गैर कानूनी जो काम हुए हैं वो मशीनरी इस वक्त डिमोलिश कर रही है उनको। और इंशाअल्लाह ताला और ये इस चीज का जो है बेसिकली बुनियाद रखने वाला बंदा जो है शहबाज शरीफ है। उसने 1998 में जिस तरह शहर जो है क्लियर किए थे, सड़कें खुली की थी, बाजार खुले किए थे, आज भी जो है पंजाब में जो है मरियम नवाज जो है ये कर रही हैं, बल्कि ये पानी आने से पहले कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बातें हैं जिसमें कुछ लोगों के दुम के ऊपर जरूर पैर आते हैं। वो लाजमी तौर पे जिन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं या मार्केटें बनाई हुई हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, इनक्रोच किया हुआ है, उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन ये बिला तफरीक जो है ये काम हो रहा है। और सियालकोट मैं मुबारकबाद दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने ये काम शुरू किया है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम शहर में कोई चीज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर बगैर आप किसी टाइटल के जो है जो कथित तौर पे। वैसे खान साहब, मैं हनीफ अब्बासी साहब से ऑन लाइटर नोट पूछूंगा कि उनकी दुम पर तो कुछ पैर वैर नहीं आ गया? मैं कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक के बाद केपी के गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे काला बाग डैम का क्या बन रहा है। आपके सीएम ने तो उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया।